اس وقت کے موجود اردو لکھنے والوں میں فکشن کے اعتبار سے اگر ہمیں ایک نام منتخب کرنا ہو تو زیادہ تر لوگوں کی نظر مستنصر حسین تارڑ پر جا کے ٹھہرے گی۔ ظاہر ہے اس کی وجوہات ہیں، اور ان وجوہات میں صرف ان کا فکشن شامل نہیں ہے بلکہ نان فکشن، خاص طور پر سفر نامے میں انہوں نے جو کچھ لکھا، کالم نگاری میں انہوں نے جو کچھ لکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ شوبز کی دنیا سے ان کی وابستگی اور مسلسل سکرین پر ان کا موجود رہنا بھی شامل ہے۔ سلسلہ ہے فکشن کے لوگ، جس میں ہم بات کرتے ہیں محمد عاصم بٹ صاحب سے عالمی فکشن کے بڑے ناموں پر، اردو فکشن کے بڑے ناموں پر، اور آج کا سوال ان کے سامنے جناب مستنصر حسین تارڑ صاحب کے بارے میں ہے، جن کے وہ بہت قریب بھی رہے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے ان کو پڑھا ہے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خصوصیت ہے جس کی بنیاد پر ان کی نثر کو، ان کے فکشن کو ہم نہ صرف اس عہد کا نمائندہ کہہ سکتے ہیں بلکہ اردو ادب میں بھی ایک بڑی نمائندگی ان کو دی جا سکتی ہے۔ ویڈیو کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم، عابد شال حاضر ہے ادارے اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور اس ایک سوال کے اندر ہم ایک سیریز چلا رہے ہیں فکشن کے لوگ کے عنوان سے۔ جناب محمد عاصم بٹ صاحب کو اس سلسلے میں ہم نے زحمت دی ہوئی ہے، اور یہ ہمارے لیے ڈھونڈ کے لاتے ہیں فکشن نگار، اور اس کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جو عمومی طور پر نہیں کی جاتی، یا ایک طالب علم کی اور ایک تخلیق کار کی حیثیت سے خود انہوں نے کسی تخلیق کار کو کیسے دیکھا۔ تو اس سے پہلے ہم کچھ گفتگویں مختلف لکھنے والوں پر کر چکے۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ مستنصر حسین تارڑ صاحب کے بارے میں ہے۔ تو عاصم بٹ صاحب، یہ آپ کے ہمارے پسندیدہ لکھنے والے، اور اس وقت کا جو اردو ادب ہے اس میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کو چننا ہو تو جو کچھ بھی آپ کریں، جتنی بھی دلیلیں لائیں اس کے آس پاس، تو میرا خیال ہے یہ انہی کا نام جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تو ان کے فن کے بارے میں، ان کے فکر کے بارے میں کیا ایسی بات ہے جو دوسروں کے ہاں نہیں ہے، جس کی بنا پر وہ بن گئے جو اب وہ ہمارے سامنے؟ دیکھیں، آغاز میں دو میں اعترافات کر لوں۔ جناب، ایک تو یہ کہ اردو میں ہمارا جو سب سے بڑا نام ہے ناول کے حوالے سے وہ قرۃ الحاضر کا ہے، لیکن ان کے بعد جو میرا خیال ہے سب سے اہم آدمی بنتے ہیں وہ تارڑ صاحب ہی ہیں۔ ان کا ایک اپنی فنی جو پختگی ہے اس کی تو الگ بات ہے، لیکن جو ان کا پھیلاؤ ہے ایک بطور ادیب، وہ بھی ایک ان کی جو ادبی عظمت ہے، قد کاٹ ہے، اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ تو ایک تو اعتراف یہ، دوسرا اعتراف یہ کہ جن لوگوں سے مجھے براہ راست ملنے کا، ان سے فیض حاصل کرنے کا، حسن عظمتی کا شرف حاصل ہوا، ان میں تارڑ صاحب بھی ہیں۔ اور تارڑ صاحب کو اگر میں اپنے استادوں میں مانوں تو یہ وہ پتہ نہیں اس بات کو تسلیم کرے کہ نہیں، لیکن میں بالکل ہم نے ان کی نثر سے، ان کے فکشن سے، اور ان کے جو ایون ان کی جو ایک طرز حیات ہے، ان کا جو معمولات ہیں زندگی کے بطور فکشن نگار، اس سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ابھی سیکھ رہے ہیں۔ تو تارڑ صاحب کی شخصیت اتنی ہمہ جہت ہے، حقیقتاً ایک تو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا مختلف موقعوں پر، بعض کا بے ضرورت ہی، لیکن یہ کہ واقعتاً وہ اتنی ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں، وہ اتنے تخلیقی ہیں، وہ ہر اپنی جہت میں۔ مثلاً آپ دیکھیں ناول میں ان کا ایک بہت بلند، جو ہم نے بات کی کہ بہت بلند ان کا قد و قامت ہوں گی، لیکن سفر نامے میں بھی کسی بھی لحاظ سے وہ ان کا قد جو ہے وہ کم نہیں ہے، اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سفر نامے میں بھی ایک جو آپ ایک بڑی اعتماد کے ساتھ یہ بات کر سکتے ہیں کہ سفر نامہ تارڑ سے پہلے، وہ سفر نامہ تارڑ سے بعد اردو میں، کہ انہوں نے سفر نامے کے ٹرینڈی ایک اور بالکل مزاج بنایا اس کا، اور ایسے متعین کیے اس کے بنیادی خط و خال کہ وہ آج بھی ہم اس پہ وہ فکشن کا ایک حصہ بن کے رہ گیا ہے، اور پڑھنے کی چیز بن گیا ہے۔ انہوں نے سفر نامے کو محض ایک معلوماتی جو ایک ڈیٹا ہے اس کا ایک انبار نہیں بنایا جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے، اور ایک روزنامچہ یا ڈائری کی صورت سے نکال کے اس کو ایک تخلیقی سطح، دونوں سفر ساتھ چلتے ہیں، باہر کا بھی اور اندر کا بھی۔ تو انہوں نے یہ ان کا موقف بھی ہے، میں کہیں ان کا ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ سفر جو وہ نہیں کہ جو آپ کے باہر ہو رہا ہوتا ہے، اصل میں تو سفر وہ ہے جو کہ مسافر کے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ تو کسی چیز کو، کسی منظر کو، کسی جگہ کو کیسے آپ نے دیکھا،
یہ سفر نامہ ہے. یعنی آپ اس میں آپ جب تک آپ اس میں اپنے احساس اور جذبے کو جو کہ آپ اس کردار کے ساتھ یا اس خاص لوکیل کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں وہ احساس و جذبات وہ بیان نہیں کریں گے تو سفر نامے کی جو صورت ہے خاص طور پہ جو جدید صورت ہے جو تارڑ صاحب کے بعد پیدا ہوئی اس پہ وہ اس میں آپ پہ پورا نہیں اترتا. تو آپ نے ایک یہ ٹرینڈ سیٹ کی ہے اور وہ ہمارے پورے جو سفر نامے کا ایک منظر نامہ ہے وہ ان ٹرینڈز کے ساتھ روشن ہے اور اس کو فالو کرتے ہیں. تو سفر نامے بھی ان کا بہت بڑا نام ہے. پھر انہوں نے اس کے علاوہ جو آپ دیکھیں وہ ایک شو بز پرسن ہے. اب اس کو اردو میں پتہ نہیں کیا کہا جائے گا لیکن ان کا جو کنٹریبیوشن ہے ایک شو بز پرسن کے طور پہ وہ ایسا شاندار ہے. اور وہ آج بھی اب وہ بھی آتے ہیں کبھی ٹی وی پر پروگرام ہوتے تو ایک ایسی اس میں مہارت ان کے اندر ہے اور خدا داد ایک محبوب شخصیت ہے. اور ان کا ایک جو بات کرنے کا انداز ہے اور کیمرے کے سامنے اور وہ گفتگو جو ہے ان کی وہ بہت ہمارے لیے بھی ایک آئیڈل کی صورت ہے. تو میں تو ان کی نثر کا بہت ہمیشہ سے فین رہا جس کو کہ ہم ریشمی نثر کہتے ہیں سلکی پروز. تو اب اس نثر کو لکھنے کے لیے جس کرب سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے جس خاص قسم کی ریاضت سے گزرنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو جس طرح مولڈ کرنا پڑتا ہے اپنے مزاج کو اور اپنے متعلق وہ کسی حد تک اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن وہ ظاہرہ ان کا ایک تجربہ ہے جس سے وہ گزرے. انہوں نے اپنی ایک خاص نثر جو بنائی ڈیولپ کی اور وہ ان کی ایک برانڈ بن گئی. اور اس نثر میں ایسی تاثیر ہے وہ چاہے سفر نامے میں ہو چاہے ان کے اب ان کی جو شگفتہ نگاری ہے جیسے کالم کی صورت میں وہاں پہ ہو یا فکشن میں ہو تو ہر جگہ پہ اس کی ایک الگ چمک دمک ہے الگ اس کا ایک اس کی خیرہ کن روشنی ہے. تو اس نثر کے حوالے سے بھی ان کا ایک اپنا برانڈ بن گیا. اور انہوں نے جو ناول لکھے خاص طور پہ یہ جو 2-3 ناول ہیں جو کہ ایک اردو کا بھی بڑا سرمایہ بنتا ہے ان ناولوں کے حوالے سے. ان کا بہاؤ ہے یا راکھ ہے یا خسوخ زمانے ہیں. یہ 3 ناول تو اتنے بڑے ناول ہیں. اس کے علاوہ بھی جو لکھا انہوں نے ان کے جو وہ ناول جن کو کہ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ بہت کوئی اہم ناول نہیں ہے لیکن ان کو بھی آپ اگر پڑھیں تو اس میں بھی آپ کو ایک بڑے فنکار کا خط نظر آتا ہے. بڑے عناصر جو ہیں ان کی لکھت کے وہ تو وہی ہیں نا ظاہر جو بڑے آدمی تو بڑے فنکار کا ایک سٹروک اس میں آپ کو نظر آتا ہے. تو انہوں نے ایک تو یہ کہ مختلف موضوعات پہ ناول لکھے اور بہاؤ جس طرح لکھا بالکل ایک میں کسی موقع پر ان سے میرا اتفاق ہوا کہ میں نے انٹرویو کیا تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس پہ کئی سال ریاضت کی جا کے میں نے وہ ماہرین آثار قدیمہ سے گفتگویں کی پرانا لٹریچر نکالا کہ اس زمانے میں کس طرح کی زبان ہوتی. تو انہوں نے ایک خاص اس میں بالکل ایک مختلف تجربہ کیا زبان کا. آپ دیکھیں کہ جو بہاؤ میں جو زبان ہے وہ بہت حد تک انہوں نے اس کو اس قدیم جو ایک لہجہ تھا اس میں وہ الفاظ تو شاید وہ نہ آئے ہوں لیکن وہ لہجہ جو تھا انہوں نے وہ اس کو کیپچر کیا اس میں قائم کرنے کی کوشش کی. تو ہم اس کا ایک ٹیسٹ جو ہے اس زبان کا جو زبانیں بولی جاتی جو ہوتی وہ ہم ان کی نثر سے ہم ملتی ہیں. پھر یہ کہ ان کی نثر اب یہ فلم کی تکنیک ہے نا کہ جب آپ پرانا زمانہ دکھاتے ہیں تو آپ لباس اور گھوڑے اور یہ سب کچھ اس زمانے کا دکھاتے ہیں تاکہ دیکھنے والا اس ماحول میں چلا جائے. بالکل. تو ظاہر فکشن نگار کے پاس تو زبان کا ہی ایک ٹول ہے زبان میں پھر یہ کہ آپ تو اردو لکھ رہے ہیں آپ اردو میں اب وہ ان کی زبان تو مختلف ہوتی ہے لیکن آپ نے اس ٹیسٹ پیدا کر دیا ٹیسٹ کو اس مزاج کو آپ نے اس آہنگ کو اپنی اردو متعارف کرایا اس سے ایک اردو کا ایک نیا ٹیسٹ پیدا ہو گیا. اچھا اس ناول میں جو زبان کا ٹیسٹ ہے وہ پھر اس کے بعد ہمیں کسی بھی اور جگہ پہ کسی اور ضرورت نہیں ہے ظاہر اس کی اس طرح سے نہیں دکھائی دیتا کسی کی اور بھی کہ ہاں کیونکہ وہ اتنا بڑا تجربہ تھا کہ میرا نہیں خیال کہ اس کو فالو کیا جا سکتا ہے. کوئی نئی بات تو کی جا سکتی ہے. تو ان کے ہاں ناول میں ایک تو ان کی مجھے جو بہت ہارٹ کرتی ہے وہ ان کی پروز ہے اور دوسرا ان کا جو ایک موضوع ہے وہ بالکل وہی روایت ہے جو منٹو کی روایت ہے. ایک آزاد جو ایک ذہنی آزادہ روی ہے اور جو ایک اپنی خود مختار ایک سوچ ہے کہ کسی بھی آپ ازم سے اور کسی بھی تحریک سے
کسی بھی جو ایک مروج جو سانچے ہوتے ہیں سوچ کے یا لکھنے والے کا اپنا ایک ازم ہے اس کا وہ انہوں نے اپنے کیا، اور ایک ان کی جو ایک سماجی سطح پر اور مذہبی سطح پر جو ایک اعتدال کی اور ہم آہنگی کی جو ایک صورت ہے، وہ جا کے اس کے ڈانڈے مل جاتے ہیں کبیر سے یا اس روایت سے جو بھکتی تحریک کی روایت تھی کہ جس میں کہ پین جو مذاہب کے درمیان ایک ہم آہنگی کی صورت تھی، اس پہ بھی وہ بات کرتے ایسے ہیں، جہاں پہ انسان کو زندہ رہنے کے سانس لینے کی آزادی میسر آتی ہے، جہاں پہ آپ مل کے رہ سکیں، جو ایک ملٹی کلر سوسائٹی ہے اس میں آپ جی سکیں، اور اس کا اثر کیا ہوگا کہ آپ کو ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے آپ کے اندر گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، فکری سطح پر بھی اور سماجی سطح پر بھی۔ تو یہ ایک رویہ جو ہے جو کہ ہمارے صوفیہ کے ہاں ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور وہ ادب میں منٹو وغیرہ سے ہوتا ہوگا، وہ تارڑ صاحب کے فکشن میں ہمیں ملتا ہے۔ پھر تارڑ صاحب کے ہاں ایک جو خاص طور پہ جو ان کی اور میرا ایک مشترک ایک محبت ہے، وہ ہے شہر لاہور سے ایک محبت۔ اب انہوں نے اس پہ بہت لکھا، یعنی انہوں نے ایک تو لاہور آوارگی اور لاہور نامہ اس طرح کی کتابیں لکھی، لیکن انہوں نے جو اپنے ناولوں میں لاہور کا، چاہے وہ راکھ ہے، چاہے وہ خسرو خاشاک زمانے ہیں، ایون بہاؤ کا بھی جو ایک کہیں نہ کہیں ہمیں لاہور کا ایک اس میں ایک منظر نامے کی ایک لمس سا محسوس ہوتا ہے۔ تو لاہور کے حوالے سے انہوں نے جو لکھا، اور قدیم لاہور اور جدید لاہور کے حوالے سے جو انہوں نے جو ان کی ایک نظر ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں ایک وہ لاہور جیتا جاگتا ہوا نظر آتا ہے جو کہ تارڑ کا لاہور ہے، مطلب وہ لاہور نے جو میرا لاہور ہے، وہ تارڑ نے جو جس طرح اس لاہور کو دیکھا، اس کی گلیوں کو، بازاروں کو، اس کے کرداروں کو، اس میں جو ہونے والے واقعات ہیں ان کو، اور جس طرح انہوں نے اس تاریخ کو بیان کیا لاہور کے حوالے سے، جو ایک تاریخی جو بڑے ہمارے واقعات ہیں ان کو، تو وہ سب کے سب ایک مختلف اینگل میں ہمیں ایک نیا شہر بسا ہوا نظر آتا ہے اس لاہور سے مختلف، جو کہ آپ جا کے وہاں پہ اپنے ذاتی تجربے سے دریافت کرتے ہیں۔ ایک بات جو میں پوچھنا چاہوں گا خاص طور پہ، میں انتظار کر رہا تھا، میں نے ٹوکا نہیں آپ کو اس وجہ سے تاکہ آپ اپنے رو میں بات کریں جتنی ہے، جو رومانس ہے ان کے ہاں، جو خاص، یعنی اس رومانس کا مطلب صرف عشق و محبت کی داستان والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہر شے کا ایک رومانس ہے جو صرف فکری سطح پر نہیں ہے، بلکہ ان کی نثر کے اندر بھی وہ موجود ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے سارے معاملے پر۔ اس پہ کچھ فرمائیے۔ دیکھیں، یہ رومانس والا نقطہ تو بالکل بڑا اہم بات ہے کہ وہ جو میں نے بات کی نا ریشمی نثر کی، تو وہ پیدا ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کے اندر ایک خاص حد سے زیادہ رومانٹک ایٹیچیوڈ نہیں ہے زندگی کے بارے میں، کرداروں کے بارے میں، اور صنف مخالف کے حوالے سے، یا ایون نیچر کے حوالے سے آپ کی جو ایک رویہ ہے، ایون آپ کا اپنے ماضی کے حوالے سے، اپنے شہر کے حوالے سے، رومانس میں یہ سب کچھ شامل ہے، خود اس کی تعریف میں شامل۔ تو اس رومانس کی جو اس کی ایک مٹھاس ہے، حلاوت ہے، وہ اس میں نثر میں جب تک نہیں آئے گی وہ ریشمی نہیں بنتی۔ تو وہ رچ بھی ہے اس وجہ سے نا، اسی وجہ سے وہ رچ بھی ہے، اور وہ آپ کو پکڑ لیتی ہے۔ پھر ان کے ہاں ایک بہت خاص بات ہے جو کہ بہت ایک ٹیکنیکل سی بات ہے کہ ان کے ہاں نا ایک، میں اسے کہتا ہوں جیسا کوئی آپ دمال نہیں ڈالتے، تو دمال میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ بلے شاہ کا ہے کہ جنوں ہویا عشق کمال وہ نچے بے سر بے تال، تو وہ ایک دمال کی کیفیت بھی ایسی ہوتی ہے کہ آپ بالکل ایک مستی میں، ایک از خود رفتگی میں اس کو آپ ایک خاص کیفیت میں آپ آتے ہیں، اور پھر آپ وہ رقص کرتے ہیں۔ ایسی ہی ایک قاعدے توڑتا ہوا آدمی جو ہے نا، وہ قاعدے بھی اس میں بات کو رہتے ہیں اور ٹوٹ بھی جاتے ہیں، لیکن وہ سب کچھ اس دمال کے دائرے میں جسٹیفائڈ ہے۔ تو انہوں نے جو ایک خاص اسلوب لکھنے کا بنایا، اس میں ایک تو یہ ریشمی نثر والا ہم نے بات کی، لیکن ان کے ہاں جو ایک وفور ہے جذبات کا اور احساسات کا کی سطح پر، وہ وفور ہم ان کی جو نثر ہے، میں نے
کہیں پڑھ رہا تھا قرۃ حیدر کا ایک کہیں اسٹیٹمنٹ تھی کسی انٹرویو میں، تو انہوں نے کہا کہ جی جو فکشن کی نثر ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جیسے موسلادھار بارش ہوتی ہے، کہ وہ آپ کو بھگو دے اور وہ ہر طرف جل تھل سا پیدا کر دے. تو طارق صاحب کی جو نثر ہے اس میں ایک دمال کی سی کیفیت ہے، وہ آپ کو خود بھی بے خود کر دیتی ہے اور آپ اس کے ساتھ بہتے چلے جاتے ہیں. یہ اس کی طاقت ہے، اور یہ ظاہر ہے. لیکن یہ جو آپ نے نقطہ بیان کیا یہ بہت عام ہے، یعنی ایسا لکھنا جس میں سب کچھ جسٹیفائی ہو. اب یہ دھمال میں ہی ہو سکتا ہے، ظاہر دھمال بھی ہو سکتا ہے. ہاں، کہ جہاں پر آپ تو آپ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، ہاں کہ میں اجازت ہے ہر شے. ہاں بالکل ہر چیز کی اجازت ہے، آپ جیسا بھی آپ کریں گے، پیر رکھیں گے، جیسا بھی ہاتھ وہ ہلائیں کچھ نہ گے، کچھ بنے گا. تو وہ اس کا ایک ایسی دیکھیں ادب کی جو بنیادی جو ریکوائرمنٹ ہے ادب سے وہ ہے اس کی تاثیر. بالکل اگر وہ مؤثر ہے، تاثیر پیدا کر رہا ہے، تو پھر باقی سانچے وہ خود اپنے ساتھ نہیں، لے وہ کے تو آتے ہیں. وہ خود بنتے رہیں گے نا بعد میں. یہ تو بعد کے نقاد کا یا طالب علم کا کام ہے کہ وہ سانچے بنائے، اس سے نئے سیکھیں ان سے. ہاں، تخلیق کار کا کام سانچے بنا کے دینا نہیں ہے، اس کا کام تو پروڈکٹ دینا ہے کہ بھئی ہے. تو آپ اس میں سے پھر وہ نکالتے ہیں، خود سانچے اور نکال. زبان جو ہے اس کا جو ارتقاء ہے وہ تو اسی طرح سے نئے سانچے جو بنائے جاتے ہیں جو اسی طرح کی کیفیات میں بنتے ہیں، وہ اس سے وہ زبان کی شکل بنتی ہے. تو اس حوالے سے بھی طاہر صاحب کا کنٹریبیوشن بہت گراں قدر ہے. میرا تو یہ ذاتی خیال ہے کہ انہوں نے نہ صرف ہماری زبان کو رچ کیا، ہمارے فکشن کو، ناول کو ایک بہت اعلیٰ سطح پہ پہنچا دیا. اب دیکھیں حقیقت نگاری میں آپ کتنا کمال کر سکتے ہیں، لیکن جو ممکنہ حد تک کمال ہو سکتا ہے وہاں طاہر صاحب کھڑے ہیں. میں نے ایک دفعہ ان کا جب ناول پڑھا خسو خواہشہ زمانے، تو اس میں وہ جو کیا وہ قبیلہ ہے جو بلیاں کھاتے ہیں، سانسیوں کے بارے میں انہوں نے، ان کا ایک کردار ہے اس میں جو سانسی ہے، صرف سانسی. ٹھیک. تو اب میں نے ان سے کہا کہ سر یہ سانسیوں کے بارے میں ذرا آپ کے ناول سے مجھے پتہ چلا ان کی جو ایک لسٹ ہے مردار کے حوالے سے، جو ان کی ایک اندر جو ایک پوری ایک کیمیائی تبدیلیاں ہوتی ہیں، جو لپک ہے ان کے اندر. تو اس کو جاننے کے لیے دو ہی طریقے ہیں، یا تو آپ خود سانسی ہوں، یا پھر وہ آپ کا ناول کو پڑھ لیں جس میں آپ نے اتنی اس کو شدت قوت کے ساتھ پینٹ کیا کہ وہ بالکل آپ اس کو لیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں نہیں یہ بالکل ایسی لسٹ اور ایسی طاقت و اشتہا ان کے اندر ہوگی مردار کے حوالے سے. تو انہوں نے جو بھی پینٹ کیا وہ بہت ہی اس کو زندہ کر دیا. حقیقت یہ مجھے اب یاد نہیں ہے کہ ان کے میں نے کس سفر نامے میں ایک منظر پڑا تھا، وہ منظر ہمیشہ میرے ذہن میں رہا کہ وہ ایک شخص کسی چوٹی پہ پہنچتا ہے، اب پتہ نہیں وہ کون سی ناگا پربت ہے یا کیٹو ہے. وہ چوٹی پہ پہنچ کے وہاں جو ایک کیفیت ہے، ایک جو سناٹے کی کیفیت ہے، اور جہاں ایک خاموشی کے ساتھ ساتھ ایک عظیم تنہائی کی کیفیت ہے اور ایک اکیلے پن کی کیفیت ہے، اس کو انہوں نے ایسی طاقت کے ساتھ، مجھے بالکل بھول گیا کہ وہ کون سا سفر نامہ یا ناول ہے، لیکن اس میں وہ کیفیت میں آج بھی محسوس کرتا ہوں، اور وہ دل کو دہلا دینے والی کیفیت ہے. تو ان کے ہاں یہ ایک بڑی طاقت ہے، وہ جب بھی کوئی منظر بیان کرتے ہیں، جو بھی کیفیت بیان کرتے ہیں، تو اس میں بالکل وہ اتر کے اور وہ اس کو زندہ کر دیتے ہیں، وہ پینٹ کر دیتے ہیں آپ کے آگے، اور آپ اس میں لیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کا بس شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اردو کو منتخب کیا. لیکن طالب علمانہ سطح پر اگر آپ دیکھیں، ظاہر دنیا بھر کا ادب آپ نے پڑھا، اور اس حوالے سے اگر دیکھیں تو مطلب اگر اس کو گستاخی نہ سمجھا جائے تو کوئی کمی بھی ہے، کسی ایسی شے کی طرف بھی ہم اشارہ کر سکتے ہیں کہ جس کی بنا پر ہم سمجھیں کہ اگر مطلب یہ کچھ اور ہوتا تو شاید اس سے بھی بڑا کچھ بن سکتا. ظاہر آپ لکھنے والے بھی ہیں، پڑھنے والے بھی ہیں، دھیان جاتا ہے کچھ چیزوں کی طرف. ان کے اپنے فن کے اندر تو اس طرح کی کمی آپ تلاش نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ اب 21ویں صدی ہے، اس کا بھی اب ایک روبہ گزر چکا چوتھائی. پوری دنیا میں ناول کے حوالے سے عجیب و غریب تجربات ہوئے ہیں، اور اب تو وہ جو ابھی جس کو نوبل پرائز ملا ہے لیسلو، اس کے ہاں ایک نیا تجربہ ہے نثر کے حوالے سے اور فارم کے حوالے. اب وہ فارم پہ تجربات کرنے انہوں نے شروع کیے. تو
دنیا میں جو ادب لکھا گیا اس میں تو بہت سے نئے سے نئے رنگ انہوں نے متعارف کرائے، تجربے اسلوب کی سطح پر، حیات کی سطح پر، زبان کی سطح پر. تو اب وہ تجربات جو ہیں وہ جس طرح ہمارے 21ویں صدی کے ادب میں منعکس ہونا چاہیے، یہ چونکہ ہمارے طاہر صاحب اس وقت سب سے بڑے لکھنے والے ہیں، تو وہ اسی روایت کو جس سے وہ جڑے ہوئے تھے اس کو وہ لے کے آگے چل رہے ہیں. اس میں جو جتنے بھی امکانات ہو سکتے ہیں وہ انہوں نے اپنے فکشن میں ان کو ظاہر کیا، اور اس کو اس طرح سے ظاہر کیا کہ اب اس پہ گرا لگانی، اس پہ کوئی نئی بات کرنی، وہ سوچنا پڑے گا. کہ آپ اگر سادہ حقیقت نگاری کی روایت میں جڑے ہوئے ہیں تو آپ اگر لکھنا چاہیں گے تو آپ کے سامنے طاہر صاحب ہے کہ بھی آپ ان سے بہتر تو نہیں لکھ سکتے. تو آپ کو کوئی پھر نئی بات، کوئی مختلف راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اس راستے پہ رہ کے آپ اس پہلوان کو نہیں ڈھا سکتے. کیا بات. تو یہ ان کے ہاں ایک معاملہ ایسا ہے کہ جو ہم توقع کی سطح پر تو ان سے یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ ہماری توقع تھی کہ آپ اس طرح سے بھی آپ دیکھیں. یہ تو ابھی تو فارم کی سطح پہ تجربات ہو رہے ہیں، اس سے پہلے میجیکل ریئلزم آ گیا، علامہ نگاری پلاٹ کی سطح پہ ہے، بہت کچھ فینٹیسی کو انہوں نے شامل کیا، بہت کچھ. ان کے ہاں بھی ایک ایسے تجربات ملتے ہیں. مثلا خسرو خشاک زمانے میں وہ ایک ایسا کھیت آباد کرتے ہیں جو سانپوں کا کھیت. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے میرے اپنے تجربے میں ایسا آیا کہ وہ سانپوں کا کھیت تھا، تو اس کو انہوں نے ایک فینٹیسی کی صورت میں بیان کیا. لیکن یہ سادہ حقیقت نگاری کے فریم ورک میں ہی رہتے ہوئے انہوں نے کیا. تو اس کے علاوہ بھی اب وہ لوگ آ رہے ہیں جو ماڈرن جو تکنیکس ہیں ان کو برت رہے ہیں، اور جو میجیکل ریئلزم تو پرانی بات ہوگی، لیکن اس کو بھی ابھی تک اس طرح سے اردو میں نہیں برتا گیا، اس کی مثالیں موجود نہیں ہیں. تو جو دنیا میں جو بڑے اذہان سوچ رہے ہیں، جو تجربات، جو تنوع ہے، وہ اس کا ایک عکس جو ہے وہ ہمارے ادب میں اس طرح سے دکھائی نہیں دیتا. کوششیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا ایک صورت تو یہ بھی ہے، جس طرح وہ انتظار صاحب نے کہا کہ ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے اپنا جو اثاثہ تھا، جو ایک روایت ہے ہماری، اسی کو کھنگال کر اسی میں سے نکالی ملفوظاتی جو ادب ہے اس کا ایک خاص اسٹائل ہے لکھنے کا. جو مائتھالوجی ہے، ہندی مائتھالوجی ہے، اس کا ایک لب و لہجہ ہے خاص. اور اسی طرح سے آپ کے اپنے جو عربی جو ادب سے آپ کا الف لیلہ وغیرہ یا طلسم و شربہ ہے، تو ان کا بھی ایک خاص مزاج ہے. ان سارے مزاجوں کو اب اس کو ہم نے اردو میں اس طرح سے ادب میں استعمال نہیں کیا. تو یہ انتظار صاحب نے اس کا تجربہ کیا. اب یہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ بھی آپ اپنے جو آپ کی ایک روایت ہے ادب کی، اس سے آپ استفادہ کریں، تو یہ بھی ممکن ہے. تو لیکن تکنیک کے تجربے کی طرف گئے نہیں طارق صاحب نا، ان کا وہ میرے خیال میں میلان نہیں ہے، اس کا میلان نہیں ہے. لیکن وہ جو کر رہے ہیں اسی میں ان کا وہ کمال ہے کہ جس معراج کو اب میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اس تک پہنچ سکے. بہت اچھا. تو ایک بڑے ناول نگار کے بارے میں، ایک فکشن نگار کے بارے میں بٹ صاحب نے بہت قیمتی اور بہت اہم باتیں کی، جس سے دونوں طرح سے نہ صرف ان کے فکر و فن کو سمجھنے میں مدد ملی، بلکہ اس کے اندر اتر کر جو اس کے خاص خد و خال ہیں، جس کی بنیاد پر پہچان سکتے ہیں ہم ان کے لکھے ہوئے کو دوسروں کے لکھے ہوئے سے الگ کر کے، اس کے بارے میں بھی ہماری آگاہی ہوئی. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.